یہ فرمائیے، آج وزیر خزانہ نے کہا کہ اس ملک کا مسئلہ انفلیشن ہے، پاورٹی نہیں ہے، اور اس کی انہوں نے مختلف مثالیں دی ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بوم آیا ہوا ہے چھوٹے علاقوں میں، رورل ایریاز میں، وہاں پہ جس طریقے سے بمپر کراپس ہوئی ہیں، موٹر سائیکلیں بک رہی ہیں، تو اس سے تو لگتا ہے کہ بڑے اچھے حالات ہیں۔ کیا واقعی اس ملک کا مسئلہ پاورٹی نہیں ہے، انفلیشن ہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری گزارش یہ ہے کہ افراط زر ایک ذریعہ ہوتا ہے جس کے نتیجے میں غربت میں پھیلا ہوتا ہے۔ اصل نتیجہ جو ہے وہ غربت ہے، اور انہوں نے جو اعداد شمار دیے ہیں وہ ورلڈ بینک کے انڈیکس کے تحت دیے ہیں، جس میں انہوں نے جو غربت کی لکیر ہے، لکیر پاورٹی لائن جسے کہتے ہیں، بہت کم رکھا ہے، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ پاکستان میں غربت کم ہے۔ البتہ اگر جو مناسب طریقہ آپ اختیار کریں تو پاکستان میں غربت کا جو پیمانہ ہے، اس وقت ہمارے آبادی کا 35 سے 40% لوگ غریب ہیں، اور افراط زر جو پچھلے 3 سال سے بہت تیزی سے ہوتا رہا، خاص طور پہ کھانے پینے کی چیزوں میں، اس کے نتیجے میں اور کووڈ کے آنے کے بعد یہ دو اثرات جو ہیں اس کے نتیجے میں غربت میں تقریباً میں سمجھتا ہوں 1,50,00,000 سے 2 کروڑ زیادہ لوگ غربت کے لائن کے نیچے جا چکے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ تو سر یہ کہنا کہ پھر اس میں کہ موٹر سائیکلیں بہت بک رہی ہیں، کاریں بہت بک رہی ہیں، کاریں مہنگی ہو گئی ہیں پھر بھی بک رہی ہیں، یہ کوئی پیمانہ تو نہ ہوا جانچنے کا کہ ملک امیر ہے یا نہیں ہے، یا ملک میں لوگ جو ہیں خوشحال ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیے، اس میں بھی کچھ اعداد شمار میں کچھ پرابلم اس لحاظ سے ہے کہ جو سپٹمبر کے اعداد شمار کوانٹم انڈیکس آف مینوفیکچرنگ پہ ہمارے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے جو ریلیز کیا پچھلے دنوں، اس کے تحت موٹر سائیکل کی پروڈکشن میں نمایاں طور پر کمی آ چکی ہے 15% تک۔ تو کہاں سیل میں اضافہ ہو رہا ہے؟ جو آپ کا مڈل کلاس ہے، لوور مڈل کلاس خاص طور پہ، وہ بری طرح سے وہ بھی پریشان ہیں، پس رہے ہیں، اور جب پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو موٹر سائیکل وغیرہ کے سیل میں کمی ہوگی۔ ایک بڑی انٹرسٹنگ آپ کو خبر دیتا ہوں، وہ یہ کہ سائیکلوں کی سیل 2 گنا ہو گئی ہے۔ ہم 50 سال واپس جا رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ایک وقت ایسا تھا جب تیل کی قیمت بڑی تھی تو ہمارے جو اس وقت کے سربراہ تھے ملک کے، جنرل ضیاء الحق، انہوں نے سائیکل استعمال کرنا شروع کیا تھا۔ لگتا ہے کہ پھر سے ہم واپس وہیں جا رہے ہیں۔ تو اب اس کو یہ ایک اور جو فگر انہوں نے دیا، انہوں نے کہا کہ نمایاں کمی ہوگی انفلیشن میں آئندہ آنے والے کچھ عرصے میں۔ یہ نمایاں کمی کس بنیاد کے اوپر کہا جا سکتا ہے کہ ہوگی؟ دراصل ایک اچھی خبر تو ہے، اور وہ یہ ہے کہ تیل کی قیمت کل $10 گر گئی۔ اس کے نتیجے میں ہمارا جو ہائی سپیڈ ڈیزل اور موٹر سپرٹ جو بڑے پروڈکٹس ہیں پیٹرولیم کے جو زیادہ استعمال ہوتے ہیں، ان میں تقریباً فی لیٹر 12 سے 13 روپے کمی آنی چاہیے۔ یہ اگر ہو جاتا ہے، اور دسمبر کے آغاز میں جب حکومت نئے قیمتیں اناؤنس کرتی ہے تو اگر وہ یہ کمی بتاتے ہیں تو اس سے فائدہ ضرور ہوگا تھوڑا بہت۔ اور آنے والے دنوں میں اگر واقعی یہ جو کرونا کا نیا اٹیک ہے جسے ہم کہتے ہیں اومیکرون، نیا جو میوٹنٹ آیا ہے، اگر وہ پھیلتا ہے تو پھر سے وہی آپ سلسلہ دیکھیں گے کہ جس طرح پچھلے سال مارچ کے بعد میں قیمتوں میں کچھ کمی آئی تھی، مگر اس کا نقصان بے تحاشا ہوتا ہے کووڈ کا، خاص طور پہ یہ میوٹنٹ جو بڑا سخت ہے، تو اس سے ہمارے پیداوار میں بہت کمی آ سکتی ہے، اگرچہ قیمتوں میں کچھ کمی آئے، نقصان اوور آل ہوگا۔ جی نقصان اوور آل ہوگا، لیکن یہ ہے کہ یہ فرمائیے کہ یہ تو وقتی طور پہ سہارا ہوا نا،
اگر کرونا کی وجہ سے ہماری پیٹرول کی پرائسز میں کچھ کمی آتی ہے تو انفلیشن میں وقتی طور پہ کمی ہوگی. لانگ ٹرم میں آپ کو لگتا ہے پالیسیز میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی بنیاد کے اوپر ہم توقع کر سکیں کہ ملک کوئی صحیح سمت پکڑے گا اور ہم غربت کی اس جو چکی میں پس رہے ہیں اس سے نکل پائیں گے؟ پہلے تو میں آنے والے دنوں کا ذکر کروں، پھر اس کے بعد میں لانگ ٹرم کی بھی بات کروں گا. دیکھیے، جو آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے جو شرائط مان لیے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں پرائر ایکشنز، ان کا نتیجہ جو ہے وہ افراط زر پر کافی سخت پڑے گا. اب آپ یہ دیکھیے، جب سیلز ٹیکس کے بے شمار ایگزمپشنز آئٹمز پر آپ ہٹا دیں گے، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں، دوائیاں ہیں، اسٹیشنری ہیں، کتابیں ہیں، وغیرہ وغیرہ. اور دوسری طرف اگر آپ نے بجلی کے نرخ کو آپ کو بڑھانا پڑے تقریباً کل 3 روپے فی کلو واٹ آور، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیے کہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارج آسمان تک پہنچ رہا ہے ہر مہینے. اکتوبر کے مہینے میں صرف وہ 4.50 ہوگا فی لیٹر، اللہ بچائے. جی. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایل این جی کی قیمتیں آسمان تک پہنچ رہی ہیں. اور تیسری طرف جب آپ پیٹرولیم لیوی کو ہر مہینے 4 روپے بڑھاتے جائیں گے، جو اگریمنٹ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کیا ہے، اس وقت تک جب تک 30 روپے فی لیٹر نہ ہو جائے، یہ سب چیزیں اگر آپ ملا لیں تو اگرچہ انٹرنیشنل پرائسز میں تھوڑی بہت کمی آ بھی جائے، مگر ان چیزوں کا جو اثرات ہیں وہ بڑے سخت ہوں گے. اور خطرہ موجود ہے کہ افراط زر جو اس اکتوبر کے مہینے میں 9.2% تھا، وہ بڑھ کر 10, 11, 12% تک جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لانگ ٹرم میں بھی یہی صورتحال ہمارے پاس رہنے کی توقع لانگ ہے؟ ٹرم میں دیکھیے، مسئلہ صرف یہ ہے کہ پاکستان کو 2 چیزیں میں اضافہ کرنا پڑے گا اگر ہم ترقی چاہتے ہیں، اور پائیدار ترقی. ایک تو جو ہمارے ملک کی سیونگز ہیں، گھرانے کی، حکومت کی وغیرہ، پرائیویٹ سیکٹر کی، وہ ملا کر مشکل سے 12-13% ہوتی ہیں. ہمارے جیسے ملک جو ہیں، ہندوستان ہے یا بنگلہ دیش، وہاں 25 سے 30% تک وہ سیو کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سیونگ بڑھانا ضروری ہے. دوسری طرف آپ کا جو ایکسپورٹ اور امپورٹ کا جو امبیلنس ہے، آج پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ آپ کے امپورٹس تقریباً 2.5 گنا ہوتے جا رہے ہیں ایکسپورٹس کے. جی. تو یہ سسٹینیبل نہیں ہے. یا تو آپ امپورٹ سبسٹیٹیوشن کریں اور اپنے یہاں انڈسٹری لگائیں، یا آپ کے برآمدات میں اضافہ ہونا بہت ضروری ہے. جب تک یہ 2 چیزیں نہیں ہوں گی، پاکستان پھنسا رہے گا 3-4% گروتھ ریٹ میں. کبھی اچھا سال، کبھی برا سال، یہ سلسلہ جاری رہنے کا خطرہ موجود ہے. اچھا پاشا صاحب، یہ فرمائیے کہ ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے، لیکن ایکسپورٹ میں جو چیزیں نظر آتی ہیں، ایک تو ہمارے ہاں ویرائٹی نہیں ہے ایسی جو اٹریکٹ کر سکے باہر کے ملکوں کو، تو اس کو کیسے بڑھایا جائے؟ مطلب ہمارے ہاں لگتا ہے کہ جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری اگر ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو ہر آدمی ٹیکسٹائل انڈسٹری لگانے کی طرف چل پڑتا ہے. وہ ویرائٹی آئے گی تو کچھ ہوگا نا. دیکھیں، اس میں 1-2 چیزیں کچھ بہتر بھی ہوئی ہیں، اور ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. دیکھیے، ایکسپورٹ، ٹیکسٹائل ایکسپورٹس میں، ویلیو ایڈڈ ایکسپورٹس میں اضافہ نمایاں طور پر ہوا ہے. آپ کے بیڈ ویئر، آپ کا نیٹ ویئر، آپ کا ریڈی میڈ گارمنٹس، ان کا شیئر بہت بڑھ گیا ہے. پہلے ہم زیادہ کاٹن یارن اور کاٹن کلاتھ ایکسپورٹ کیا کرتے تھے، تو اس لحاظ سے بہتری ضرور آئی ہے. مگر پرابلم یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک پاکستان جیسا، اس کی کل ایکسپورٹ جو ہے وہ ہندوستان سے تو 1/10 بھی نہیں ہے، بنگلہ دیش سے ہارڈلی ہاف سے کم ہے. ہم نے ڈائیورسیفائی نہیں کیا اپنے ایکسپورٹس کو، جو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور خاص طور پہ زرعی شعبے کے ایکسپورٹس کو ہم بڑھانے میں بری طرح سے فیل ہوئے ہیں. تو ایکسپورٹ ڈائیورسیفیکیشن کی اسٹریٹجی کے مختلف ذریعے ہوتے ہیں. اگر آپ کے ساتھ کسی وقت اور پروگرام کروں گا تو میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ ہمارے پاس بڑے اچھے پروجیکٹس ہیں. میں ایک چیز آپ کو کہہ دوں خوشی سے، جی جی. ہمارا پاکستان کا کاریگر جو ہے دنیا کے بہترین کاریگروں میں سے ہے. ہم سپورٹس گڈز ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، ہم سرجیکل انسٹرومنٹس ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایسا کیوں نہیں ہے کہ باقی
اور ڈائیورسفائڈ قسم کے آئٹمز ہم ایکسپورٹ کریں, ہم اپنے ایس ایم ای سیکٹر کو انکریج کریں, انشاءاللہ ان کو انسینٹیوز دیں. ابھی تو سارا رجحان زیادہ تر ٹیکسٹائل پہ رہتا ہے, اس رجحان کو کچھ کم کر کے دوسری طرف جائیں تو انشاءاللہ پاکستان کے ایکسپورٹس میں اضافہ ہو سکتا ہے. اچھا پاشا صاحب ایک بس اور فرما دیجیے, اور وہ یہ فرمائیے کہ آپ نے کہا کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی انڈسٹری یہاں پہ بڑھائیں, اپنے امپورٹ کو کم کریں. اچھا اب یہاں پہ انویسٹمنٹ آنی چاہیے, اور وہ انویسٹمنٹ بھی مجھے لگتا ہے کہ وہ فورن کرنسی میں انویسٹمنٹ ہونی چاہیے جس کی بنیاد کے اوپر پریشر کم ہوگا. تو ایسا کوئی ممکن ہے کہ کوئی ہم نے حالات ایسے پیدا کیے ہوں کہ جو فورن انویسٹر ہے یا ڈالر میں کوئی انویسٹ کرنے کے لیے یہاں پہ اٹریکٹڈ فیل کرتا ہو؟ پاکستان نے مختلف وقت دیکھے ہیں. ایک وقت ایسا تھا اس صدی کے آغاز میں کہ ٹیلی کام میں بے تحاشا انویسٹمنٹ ہوا اللہ کے فضل سے پاکستان میں. وہ ایک نیا سیکٹر تھا, اس میں گنجائش بہت تھی, ڈیمانڈ میں تیزی سے اضافہ ہو رہا تھا, اس میں اللہ کے فضل سے بڑا اچھا انویسٹمنٹ فورن انویسٹمنٹ ہوا. اس کے بعد میں پچھلی حکومت کے دور میں خاص طور پہ ایک اور نیا سیکٹر آیا جس میں بہت انویسٹمنٹ ہوئی, اور وہ تھا پاور جنریشن. پاور جنریشن خاص طور پہ چائنا نے جو کول پلانٹس لگائیں, اور آج ہم اس حد تک آگے بڑھ چکے ہیں کہ ہمارے پاس سرپلس پاور ہے. اسی طرح سے آپ کو نئے سیکٹرز ڈھونڈنے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں. منرلز ایکسپلوئٹیشن ان بلوچستان, گیس ایکسپلوئٹیشن ان دا کنٹری, سمندر میں گیس ایکسپلوریشن, بہت سے اپرچونٹیز ہیں پاکستان کے پاس. اور انشاءاللہ اگر ہم اپروپریٹ ماحول پیدا کریں, گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنا کوشش کرے, اور ٹیکس انسینٹیوز وغیرہ مناسب دیے جائیں, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان انشاءاللہ پھر سے فورن انویسٹمنٹ خاص سیکٹرز جو ہیں ان میں آ سکے گا, اور اس سے ہمارے حالات بہتر ہو سکیں. بہت ہی ایک طرف تو خطرے کی بات حفیظ پاشا صاحب نے بتائی, اور وہ یہ کہا کہ سائیکلوں کی سیل ڈبل ہو گئی ہے. جیسے ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ایک دفعہ ہو گئی تھی, اور وہ خود بھی سائیکل چلاتے نظر آتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ اب بھی منسٹر اور وزیر اعظم کو سائیکل پہ آنا پڑے. یہ بڑی خطرے والی بات ہے.